ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور کوئی پوچھا کرے کہ میلاد میں ہوتا کیا، تو آپ کہہ دیا کریں میلاد وہ بارگاہ ہے جہاں سب سے زیادہ سبحان اللہ بلوایا جاتا ہے. واہ واہ، جھوم کے ذرا بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ، کتنی پاکیزہ محفل ہے جہاں پہ کوئی اور بات نہیں ہوتی، بس سبحان اللہ کی آواز گونجتی ہے. تو کتنی سچی، پکی اور اچھی بارگاہ ہے. اس جیسی بارگاہ کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ بڑی مقدس بارگاہ خانقاہیں وجود میں اسی لیے آئی تاکہ لوگوں کو رسول کی اہمیت بتائی جائے. مدرسے اسی لیے بنائے گئے تاکہ لوگوں کو رسول اللہ کی اہمیت سمجھائی جائے. مسجد اسی لیے قائم کی گئی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بندگی کا شعور کیا ہے. بے شک. تو یہ سارے جو گھر ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ حضور تک پہنچایا جائے. تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. کیا ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اس سے بڑی کوئی اور محفل آپ کے گاؤں میں ہے نہیں. اس وقت جو اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں. پورے علاقے میں اس جیسی مقدس بارگاہ کوئی اور نہیں. اس لیے کہ یہاں پر کسی اور کی بات کرنے نہ ہم آئے ہیں نہ آپ آئے ہیں. ہم آئے ہیں تو احمد مختار. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور سید عارف میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. سبحان اللہ. محبوب، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجا. تو دیکھیں نا، اللہ کی بات اور دین کی بات کرنے سے پہلے جب آغاز آپ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو سامنے والے کو خوشخبری دیں. کہیں رب تمہارا پکڑنے والا یا گردن پکڑ کر دوزخ میں پھینکنے والا نہیں ہے. وہ تو بے پناہ گناہوں کو معاف کرنے والا، رحمت سے نوازنے والا، پیار کرنے والا، وہی تو ودود ہے، وہی تو رحمان و رحیم ہے، وہی تو کریم ہے، وہی تو غفور اور رحیم ہے. آپ لوگوں کو بتائیں، دہیا کلبی نے اپنی 70 بیٹیوں کا قتل کر کے بارگاہ رسول میں آتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی 70 بیٹیوں کو ترگور کیا ہے، قبر میں دفن کر دیا ہے. کیا آپ کا رب اتنا بڑا ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ اللہ اللہ. تو حضور روتے تو ہیں کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے. 70 بیٹیوں کا قتل کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. حضور نے اپنی کملی اتاری اور بچھا دیا. بچھا کر کہا دہیا بیٹھ جا، دہیا بیٹھ جا. اور بٹھا کر کہا اے دہیا کلبی، اگر تیرا گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ جائے پھر بھی میرا رب معاف کر دینے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سن رہے ہیں میری بات؟ وہ بیٹھ جائے. اگر محفل میں ادھر سے چوہا بھی گزر جائے تو سارے لوگ مجھے چھوڑ کے چوہے کو دیکھتے. یہ ہماری محفلوں کا حال. توجہ کتنی کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور. ایک ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے، سب کا دھیان ادھر چلا جائے. لیکن جو قال اللہ قال الرسول کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر، اس کی طرف دھیان ہی نہیں. سنیں ایسے جیسے صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے. فجر سے عشاء کب ہو جائے، حضور فجر بعد، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد واعظ و نصیحت کرتے رہیں. اور عشاء کے بعد کہتے جاؤ بھائی اپنے اپنے گھروں کی طرف. تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ چھوڑ کر جانے کا دل ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دیوانگی، وہ وارفتگی، وہ ایک جنون ہونا چاہیے محفل رسول میں بیٹھنے کے لیے. پھر بندے عاشق رسول بنتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، بے شک. سبحان اب عاشق رسول، عشق رسول تو کھیل ہو گیا. ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول؟ ایسے نہیں ہوتے. تو ہمیں اگر عاشق رسول بننا ہے تو بات اور تار جب چھڑ جائے، رسول کی محبت کا تذکرہ ہونے لگے تو پھر ساری دنیا ایک طرف اور ذکر رسول اور عشق رسول ایک طرف. زندہ باد. سبحان اللہ. بے شک. ساری دنیا سے کہیں برطرف، ہٹ جاؤ کنارے، اب میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن کہتا ہے رسول کی شان دیکھیں. رسول دنیا میں
تشریف لائے اللہ نے بھیجا محبوب ساری کائنات کو، ساری یا ایھا النبی جو انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی آپ کو میں نے بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اور داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ کیا ہیں؟ سراجم منیرا، سراجم منیرا ہیں آپ، کیا ہیں؟ سراجم منیرا ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، غور کریں، آپ گئے دعوت دینے کہ گاؤں والوں کی دعوت ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہونی چاہیے کہ آپ پورے گاؤں والوں کو دعوت دے سکیں، اور اگر نہ ہو تو آپ سارے گاؤں والوں کو نہیں دیں گے، جتنی آپ کے پاس نعمتیں ہیں اسی حساب سے اور اسی مناسبت سے آپ لوگوں کو انوائٹ کریں گے، مدعو کریں گے۔ یہی تو ہم سب دنیا والوں کا طرز ہے، طریقہ ہے، جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں مہیا ہیں اس اعتبار سے ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، لیکن اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے داعیاً الی اللہ، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اب دیکھیں اللہ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شک شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ اور جنتیوں کے لیے تو اللہ نے نزولا من غفور رحیم، بخشنے والے مہربان کی جانب سے ایک عظیم دسترخوان بچھا دیا گیا، ایک ایسی دسترخوان بچھا دیا گیا، اور اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں جن کو میں نے خلق کیا ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تمہیں میں سے کچھ کافر ہو گئے اور تمہیں میں سے کچھ مومن ہو گئے، اور اللہ سب دیکھ رہا، سب کی حرکتوں کو، سب کی کرتوتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ وفادار ہے، کون بے وفا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہاں تو سبھی نے کہہ دیا کہ ہم تیری وفا کریں گے دنیا میں جا کر، تو کہا محبوب ذرا انہیں یاد دلا دیجئے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کرسی ذرا اگر جو کمزور ہیں، جو جن کے پاس عذر ہے وہ ٹک لگا کے بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جو صحیح ہیں وہ کرسی چھوڑ کے بیٹھے، چھوڑ کے بیٹھے۔ یہ پنچایت نہیں ہے، یہ حضور کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ حضور کی محفل ہے۔ جتنا ادب کریں اتنا ہی بہتر، اتنا زیادہ مناسب ہے، جتنا ہو سکے ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا محبوب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اچھا ہم بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، عالم بھی بلاتے ہیں، امام بھی بلاتے ہیں، جو جتنا جان رہا ہوتا ہے بلاتا، لیکن ہم بلاتے ہیں اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے، جو قرآن حدیث نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کے اعتبار سے ہم لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں، لیکن وہ حق خود کہتا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے محبوب آپ میری طرف لوگوں کو بلائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب رسول کا بلانا اور بات ہے اور ساری امت کا بلانا اور بات ہے۔ کہا سراجم منیرا، دیکھو جو دعوت حق دینے تمہارے دروازے پر آئے یا بازار میں آئے یا کسی محفل میں آئے، تو اللہ نے کہا وہ سراجم منیرا، دعوت حق اور داعی اللہ کے بعد جو اللہ نے اپنے نبی کی صفت بیان کی، اس میں خوبی کون سی ہے؟ پہلے تو کہا یہ رسول بشیر ہے، پہلے تو کہا یہ نذیر ہے، انہیں میں نے بھیجا ہے، پھر کہا داعی اللہ، اے محبوب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور پھر کہتا ہے وہ سراجم منیرا، ان کے پاس گٹھریاں مت دیکھنا، ان کے پاس دولت مت دیکھنا، ان کے پاس درہم و دنانیر مت دیکھنا، ان کے پاس بریانی کا ڈبہ مت دیکھنا، ان کے پاس کوئی دولت و ثروت کی بہار مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا وہ سراجم منیرا، سر سے لے کر پیر تک ان کے چہرے سے، ان کے وجود سے اتنی روشنی پھوٹ رہی ہوگی کہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ ان کو دعوت کا حکم کسی اور نے نہیں، پروردگار نے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऐसे रसूल, ये कैसे रसूल हैं? ये ऐसे रसूल हैं आज जो आपके गांव में दीन इस्लाम पहुंचा है, इन्हीं की दावत का सदका है, इन्हीं की। अच्छा, बात अगर समझ रहे हैं तो भी बता दें, और नहीं समझ रहे हैं तो भी बता दें, हम अपना उन्वान चेंज करें और आसान बयान करें। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं तो बोलते रहें कि हाँ हम समझ रहे हैं। कान बिल्कुल कान तक आवाज पहुंच रही है, और कोशिश करें दिल तक भी पहुंचा लें। बेशक। तो कम से कम सर हिलाते रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे। जिस तरह मुस्तकिल हमें माइक पे बोलना है, इसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी है कि सुभान अल्लाह बोलते रहे। अल्लाह कुरान में कहता है कि जो जिसको भेजता है, भेजने वाले को जरूर देख लेना चाहिए कि इसके पीछे भेजने वाला कौन। और गौर वही करेगा जिसके पास भेजा होगा, जिसके पास भेजा होगा। और कुछ के पास भेजा नहीं है तो वो दूसरों का भेजा खाते हैं। तो इसलिए आप अगर अक्लमंद हैं, उलुल अलबाब और इबरत व नसीहत कबूल करने वाले हैं, तो जरा गौर करें कि एक मकाम पर सूरा, एक छोटी सी सूरा है, उसमें अल्लाह फरमाता है वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अबरहा जब लश्कर लेकर आया कि अल्लाह के घर को गिरा दिया जाए, और गिराकर वैसे ही अपने मुल्क में एक घर बनाया जाए, और सारे लोगों को वहीं बुलाया जाए, और बुलाकर वहां तवाफ करवाया जाए, और अपनी शोहरत को बढ़ाया जाए। इस इरादे से जब खाना खुदा यानी मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है हाथियों की भीड़ लेकर, फौज लेकर, तो अल्लाह ने कहा अबाबील, छोटे छोटे परिंदों से कि आज हमें तुमसे एक काम लेना है। अल्लाह ही करता है, सब कुछ अल्लाह ही करता है, लेकिन जिसको चुनता है उसकी इज्जत करना हम पर फर्ज है कि नहीं? है ना फर्ज। अब एक साहब ने मोबाइल में डाला था कि बड़े पीर ने मुर्दों को जिंदा किया और खुद फौत हो गए। अल्लाह अल्लाह जी, खुद फौत हो गए। तो वो तनकीद कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं गौसे आजम की करामत का। तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने खुद से जिंदा नहीं किया, किसी ने उनसे जिंदा करवाया। हाय हाय वाह, सुभान अल्लाह। तो जिसने उनसे जिंदा करवाया है, उसके दिए हुए इख्तियारात पे अगर हमला करोगे तो वो सजदा जिसका कर रहे हो वो नाराज हो जाएगा। बेशक, क्या। और जब वो नाराज होगा तो चेहरा बिगड़ता जाएगा, नहुसतें बढ़ती जाएंगी, रौनकें खत्म होती जाएंगी, सिराजम मुनीरा का असर और फैजान मिलेगा नहीं, महरूम रह जाओगे। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि जिसको जिसको वो मनवाता है उसको भी मानना जरूरी है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उसको मत मानो बल्कि उसकी भी मानो। वाह वाह, बेशक। इब्लीस ने सिर्फ उसको माना, उसकी नहीं माना, इसलिए सजदा करके भी वो मरदूदे बारगाह है। और जिसने उसको मानने के साथ साथ उसकी भी मानी, वो आज भी सुरखरू है, बुलंदो आला है, आज भी वो अरफा आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, वाह वाह वाह। अच्छा पैगाम है। परवरदिगार, बड़े बड़े जानवर परिंदे मौजूद हैं, हमारी बिसात, हमारी औकात क्या? हम तो छोटे से ठहरे, हम इतने बड़े लश्कर का सामना कैसे करेंगे? कहा परेशान मत हो, ये तो देखो भेज कौन रहा है। सुभान अल्लाह। आप अगर मुस्कुराएंगे नहीं समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। अल्लाह। और अब वो नारे वाली टीम तो गायब ही हो गई, और फिर कुछ देर के बाद वो आएंगे, हमें पता है। वो एक टीम मुख्तस है, मखसूस है कि हाँ हमें किस मोड़ पे नारा लगाना है। ठीक है, बड़े लोग बैठे हैं, बस चंद चेहरों को देखी कि हम बोल रहे हैं।
پیچھے والے بچے جو سمجھ میں آتا ہو وہ بھی بولتے رہیں سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہا پروردگار ہم بہت چھوٹے سے ہیں، کہا اپنی چونچ اور قدم میں پیر میں پتھر لو اور پرواز کرو، اڑ جاؤ، پریشان مت ہو، طاقت دینا میرا کام۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو میرے پاس تلوار نہیں، تم کہتے ہو کہ میرے پاس بارود نہیں، تم کہتے ہو میرے پاس ایٹمی طاقتیں نہیں، حق قرآن کہتا ہے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، ایمان ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ دل میں ایمان ہونا چاہیے، جب ایمان آ جائے گا چھڑی بھی چھوؤ گے تلوار بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان آ جائے گا، کہا پریشان مت ہو، اڑو، چھوٹا پتھر ہے ضرور لیکن گرنے کے بعد دھماکہ دیکھنا۔ صاحب چلے پرندے اڑ گئے اور اڑنے کے بعد جب انہوں نے پتھر چھوڑنا شروع کیا تو مورخین محدثین مفسرین لکھتے ہیں ایک نشانہ بھی مس نہیں ہوا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایک بھی نشانہ مس نہیں ہوا۔ فوج کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کھایا ہوا سانا ہوا بھوسا ہو۔ اللہ اللہ۔ فوج تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو میں سوچنے لگا چھوٹے سے پرندوں کو اگر اللہ بھیجے بڑے سے لشکر کی طرف تو لشکر ختم ہو جائے، اور چھوٹے سے پرندے سے بھی خطا واقع نہ ہو تو ہمارا نبی جس کو اللہ قرآن میں کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کو سارے جہان کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، نہ اس سے 40 سال پہلے نہ 40 سال بعد کوئی خطا ہوئی اور نہ کبھی ہو سکتی۔ زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار قیامت، مرحبا مرحبا، سرکار قیامت، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بہت عمدہ ہے حضرت زلیخا کا تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ حضرت زلیخا ہیں اور ان کے تعلق سے شور ہو گیا کہ یہ اپنے غلام پہ فدا ہو گئی۔ شرفاء عمراء کی جو خواتین ہیں وہ آپس میں بات کرنے لگی، تذکرہ کرنے لگی کہ ارے ایسا کیسے ہو گیا ویسا کیسے ہو گیا۔ تو حضرت زلیخا نے بھی کہا کہ چلو، اپنے خادم کو بھیجا اور کہا سب کو دعوت دے دو۔ کیا دے دو؟ دعوت، بلاؤ سب کو، اور دسترخوان بچھا دیا۔ قرآن کہتا ہے، اچھا ایسا واقعہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، ایسا واقعہ بھی، اور قرآن کا کوئی واقعہ کوئی لفظ کوئی حرف بیکار اور بے جان نہیں ہے نا، کوئی حرف بیکار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قرآن سن کے بھی بولا کریں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ شور اٹھا تو زلیخا نے بلا بھیجا۔ بہرحال وہ خواتین آئیں اور دسترخوان لمبا چوڑا بچھ گیا اور سب کے لیے مسندیں لگا دی گئی، مسندیں لگ گئیں کیونکہ اونچے گھرانے کی وہ خواتین تھی، شاہی دسترخوان مسند سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی ہیں سامنے۔ حضرت زلیخا نے سیب رکھ دیا اور تیز چاقو رکھ دیا، کہا کہ آپ اس کو کھاتی رہیں۔ سیب لیا اور کاٹنا شروع کر دیا، اور وہاں بات کر لی تھی کہ حضور آپ کو جب میں کہوں تو آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں، گزارش ہے آپ سے آپ اپنا حسن بے نقاب کریں، ان کے سامنے آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں جس پہ فدا ہوں، میری فدائیگی یا میری دیوانگی یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے،
بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہیں کہ جو دیکھے وہی فدا ہو جائے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بتانا مقصود تھا، انہیں یہی جتانا تھا کہ آؤ میرے دسترخوان پہ اور آ کر دیکھو، جسے تم غلام سمجھتی ہو وہ غلام نہیں ہے بلکہ حسن کا بادشاہ ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ جب وہ آئے وقالت خروج علیہن، جب وہ آئے نا ان خواتین کے سامنے اور ہاتھ میں چھری، ہاتھ میں سیب، ایک ہاتھ میں چھری، اور سیب کو وہ کاٹ رہی، دھیان سے سنیں، سیب کو وہ کاٹ رہی ہیں وہ عورتیں۔ فلما رأینہ، اس سیب کے کاٹنے کے دوران اچانک وہ تشریف لے آئے اور ان کی نظریں حضرت یوسف کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اسی وقت جب ہی انہوں نے ان کو دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب ان کو دیکھا تو ان کی بڑائی کرنا شروع کر دیتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چھری سیب کو کاٹتے کاٹتے وہ ہاتھ تک پہنچ جاتی۔ اللہ اللہ اللہ، سیب کا جتنا دائرہ تھا وہ دائرہ ختم ہو گیا تو چھری کہاں پہنچے گی؟ ہاتھ پر پہنچے گی۔ جب ہاتھ پر پہنچتی ہے تو قرآن کہتا ہے وقطعن ایدیہن، آئے غائے غائے، انہوں نے ان عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، اللہ 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 سبحان اللہ، لیکن نظر ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، بتائیں آپ ہمیں وہ چہرہ کیسا ہوگا کہ چہرے پر جب ان عورتوں کی نظر جم گئی تو ہاتھ کٹ گیا لیکن درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاتھ کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، لیکن احساس درد نہیں ہے، کیونکہ جو نگاہ ان کے چہرے پر جمی ہے، چہرے میں حسن میں جو مٹھاس ہے، جو خوبیاں ہیں، جو زیبائی ہے، جو چاشنی ہے، وہ درد سے کہیں بڑھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ درد سے کہیں بڑھ کر۔ اب ان عورتوں کی ذرا، یہ جو عورتیں نعت گوئی کر رہی ہیں اس جملے پہ غور کریں، وہ کہتی کیا، ان کو کہنا کیا چاہیے؟ ارے میرا ہاتھ کٹ گیا، درد ہو رہا، وہ فوراً چیختی چلاتی ہے نا، میرا ہاتھ کٹ گیا، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، مگر وہ بولتی کیا ہے؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی بشر نہیں لگتا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بخاری پڑھ کے، مسلم پڑھ کے، تفسیر پڑھ کے، ادب پڑھ کے، مسند پہ بیٹھ کے تنخواہ لے کے مولانا صاحب کہیں وہ ہماری طرح بشر ہیں۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے کیا کہنے، عورتیں سیب کاٹ رہی ہیں، حسن یوسف کو دیکھا تو کہتی ہیں یہ کوئی معمولی بشر نہیں ہے، الا ملک کریم، یہ تو کریم اور عزت والا فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان سے کہیں گے جو اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے گھٹیا تحریر اور گھٹیا جملے کہہ چکے کہ نبی تو ہماری طرح بشر ہیں۔ ارے تم ان عورتوں سے عقیدہ لو جو حسن یوسف کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ کوئی معمولی بشر نہیں لگتے، اور تم نے نبی کو جو حضرت یوسف کے حسن کا بھی امام ہے، سردار ہے، آقا ہے، ارے عورتیں دیکھیں تو ہاتھ کاٹیں، صحابہ دیکھیں تو گردن کٹوا دیں، احمد مختار کے حسن پر جن کے چہرے کو دیکھ کر قرآن نے بددعا کہا، ہائے ہائے زندہ باد، والشمسی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بہت عمدہ حضرت بخوا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ لگتا ہے کہ نعرہ والا نیٹ ورک بس وہی ہے۔ بہرحال سب بچے قابل مبارکباد ہیں اور کہیں یہ نیٹ ورک پہنچ نہیں رہا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ یہ یوسف ہماری طرح یا کسی کی طرح معمولی بشر نہیں ہیں، یہ تو ملکن کریم ہے۔ کیا ہے؟ ملکن کریم۔ قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھیں گے اور مزہ آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ، آدھا صفحہ، ایک لائن، دو لائن، ہم تو کہتے ہیں ایک ہی لائن پڑھا کر،
لیکن اس کی خوبی ہے اگر ایک لائن کی طرف بڑھیں گے تو یہ اپنی طرف کھینچ لے گا. ہائے ہائے آہا سبحان اللہ. بس ایک لائن پڑھا کریں, آپ سے یہی گزارش ہے, ایک لائن, بس ایک لائن پڑھیں روزانہ, پھر آپ جانیں اور قرآن مجید جانیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون. سنیں گے آپ, سنیں گے کہ بس کر, آپ بھی بور ہو رہے ہیں, بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں, کن کی اتباع؟ جو رسول ہیں, نبی ہیں, امی ہیں. آئے آئے کیا ہیں؟ رسول ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, امی ہیں. ان کی اتباع کرتے ہیں. اور امی کہہ کر اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جن کی اتباع کی جاتی ہے ان کو ان پڑھ نہیں کہا جاتا, جن کی پیروی کی جاتی ہے ان کو ان پڑھ نہیں کہا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی اور نے نہیں پڑھایا, جس نے پڑھایا ہے وہ رحمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا ہے, ساری جہان, سارے جہان کے خزانوں کو نچوڑ دیا ہے محبوب کے اوپر. تو اب اگر علم پر آیتیں پڑھی جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی, بس آگے بڑھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ان کے پاس توریت, زبور, انجیل, یہ مکتوب, یہ لکھی ہوئی کتاب, یہ صحیفہ ان کے پاس موجود ہے, ان کے پاس موجود ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں وہ کیسے ہیں, وہ کیسے چلتے ہیں, وہ کیسے مسکراتے ہیں, ان کی زلف کیسی ہے, ان کا حلیہ کیسا ہوگا, وضع قطع کیسی ہوگی, اخلاق کیسا ہوگا, تجارت کیسے کریں گے, جہاد فی سبیل اللہ کیسے کریں گے, کیسے بھوک برداشت کریں گے, کیسے ان کے صحابہ ہوں گے, کیسے ان کی آل ہوگی, کیسے ان کے گھر میں فاقے ہوں گے, کیسے وہ توکل کا درس دیں گے, کیسے وہ شکر کا پیغام دیں گے, کیسا ان کا کردار عظیم ہوگا, کیسے وہ تمام رسولوں نبیوں کے سردار ہوں گے, کیسے وہ امانت دار ہوں گے, کیسے وہ سچے ہوں گے, سب کچھ بتا دیا. اور بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ان کی شان یہ ہے کہ یہ معروف کا حکم دیں گے, اچھائیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے منع کریں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اور یہ طیبات کو حلال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور خبائث کو حرام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ذرا غور کریں, جب چیزیں طیبات ہیں تو حلال ہی ہونی چاہیے, جب چیزیں خبائث ہیں یعنی بری ہیں, گندی ہیں, تو ان کو حرام ہی ہونا چاہیے. لیکن اللہ کا کلام ہے, یہ بلاغت سے, یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان کی شان یہ ہے, یہ اختیار والے ہیں, ان کے پاس شرعی اختیار ہیں, ان کے پاس علم ما کان و ما یکون ہے, ان کے پاس تمام تصرفات ہیں, میں نے دے رکھا ہے. ان کی شان یہ ہے کہ طیبات کو, پاکیزہ چیزوں کو حلال فرما دیتے ہیں. کیا پتا چلا؟ پتا یہ ہوا, معلوم یہ ہوا کہ یہ چاہیں تو طیبات کو حرام کر سکتے ہیں, خبائث کو حرام کر دیں گے, مگر ان کو اختیار میں نے یہ دیا ہے کہ یہ طیبات ہے, پانی پاکیزہ ہے, اگر یہ چاہے تو حرام کر دیں, اور اگر گندا گوشت حرام ہے یہ چاہے تو حلال کر دیں. مگر ان کی طبیعت میں نے نفاست ڈال دی ہے, میں نے خوبصورتی پیدا کر دی ہے. یہ جس کو حلال کرتے جائیں گے وہ چیزیں حلال ہوتی جائیں گی, یہ جس کو حرام کرتے جائیں گے وہ چیزیں حرام ہوتی جائیں گی. بس اتنا یاد رکھنا, اپنی عقل کا استعمال مت کرنا. یہ قرآن ہے, قرآن کہتا ہے ما آتاکم
आताकुम الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جو یہ دے لے لو اور جس سے روک دے رک دو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. سبحان اللہ، بہت اچھا. انہوں نے دیا نماز، ہم نے لے لیا نا. انہوں نے دیا روزہ، ہم نے لے لیا. انہوں نے دی زکات، لے لیا. انہوں نے دیا حج عمرہ، لے لیا. اور انہوں نے منع کیا ابلیس سے رک جاؤ، اس کی پیروی نہ کرو. انہوں نے منع کیا شراب مت پیو، منع کیا نا. تو جو یہ دیتے گئے وہ مسلمان لیتے گئے، اور جس سے روکتے گئے اس سے رک جانا چاہیے، رکنا چاہیے نا. تو انہوں نے دیا ابو بکر صدیق کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے دیا عمر فاروق کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے دیا عثمان غنی کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے دیا مولا علی شیر خدا کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے دیا ابو ہریرہ کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے دیا ابو ذر غفاری کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے دیا سلمان فارسی کو، ہم نے لے لیا. انہوں نے صحابہ کی جماعت دی، ہم نے لے لی. انہوں نے اہل بیت دیا، ہم نے لے لیا. یہ منع کرتے گئے، جس کو شراب سے منع کیا، سود خوری سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، حرام چیزوں سے منع کیا. ہم رکتے چلے گئے، چھوڑتے چلے گئے. انہوں نے حسین دیا، ہم نے لے لیا. انہوں نے یزید سے منع کیا، ہم کو رک جانا چاہیے. انہوں نے اپنے تعظیم کرنے والوں کو، اس شاقان مصطفیٰ کو ہمیں عطا کیا، ہم نے لے لیا. اور گستاخوں سے کہا ان سے دور رہنا، ہم نے رکنا شروع کر دیا. تو گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز جب بھی ہوتی ہے عاشق رسول کے. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ. زندہ باد، زندہ باد. قرآن بہت اچھا پیغام میں اللہ نے اپنے رسول کی صفتیں بیان کی. یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں. طیبات کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور یہ کرتے ہیں وَيَدْعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور یہ بھی کرتے ہیں کہ جو تمہارے گردنوں میں جو پٹا لگا ہوا تھا غلامی کا اور جو کاندھے پہ بوجھ تھا نافرمانیوں کا، یہ سب انہوں نے اتار کر پھینک دیا. سب تمہارے اوپر سے بوجھ کو ہٹا دیا. اب پل صراط سے تم گزرو گے نہیں بلکہ گزارے جاؤ گے. جبرائیل خود پر بچھا دیں گے کہ نبی پر درود بھیجنے والے کہاں ہیں، سلام پڑھنے والے کہاں ہیں. آؤ، جبرائیل نے پر بچھا دیا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، پل صراط علماء کہتے ہیں، ساری روایتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ایسی ہے پل صراط، تو ہم گزریں گے کیسے اتنے پتلے راستے پر؟ تو حضور نے مثال دی کہ ایسے گزر جاؤ گے جیسے مکڑی جالے سے گزر جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکڑی تو بڑی ہوتی ہے، مکڑی تو بڑی ہوتی ہے اور اس کی جو جال رہتی ہے وہ باریک اور پتلی رہتی ہے، وہ گزر جاتی ہے. ایسے ہی بندے مومن، ایسے ہی عاشق رسول. کون؟ فالذین آمنوا بہ، جو یہ سب سن کر ان کو دل سے مان لے گا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے. سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. ہم نے مان لیا، بس مان لیا. اب اتباع کریں، سنت کی پاسداری کریں، وضو صحیح سے کریں، نماز بھی صحیح سے پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، تلاوت بھی کریں، زکات بھی دیں. مان لیا، مان لیا. جو لوگ داڑھی نہیں رکھے ہوئے داڑھیوں رکھ لیں، اور رکھنے کے لیے کہیں سے اٹھا کے نہیں لگانا، بس شیونگ کرنا بند کر دینا اور کھینچ کے بڑھانا بھی نہیں، چھوڑ دینا ہے بس، خود بخود یہ بڑھ جائے گی. جن لوگوں نے رکھی ہے ان سے پوچھئے کیا انہوں نے کھیتی کی؟ محفل میلاد جلسہ کئی سال سے لوگ سن رہے ہیں، لیکن جلسے میں دیکھو 3 4 5 بس رہتے ہیں داڑھی والے، باقی سب بغیر.
दाढ़ी वाले। ये किसकी सुन्नत है? बोले भाई, काफिरों ने, पहले काफिर भी दाढ़ी रखते थे, पहले ईसाई भी दाढ़ी रखते थे, लेकिन मुसलमानों और नबी की सुन्नत की मुखालिफत करते हुए इन लोगों ने देखा कि मुसलमान दाढ़ी रखते हैं अपने नबी की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में? नबी की मोहब्बत। क्रिकेटर की मोहब्बत में नहीं, नबी की मोहब्बत में रखते हैं। तो जब हिंदू और ईसाइयों ने देखा कि ये नबी की मोहब्बत में रखते हैं तो अब हम छिलेंगे, अब हम शेविंग करेंगे, तो उन्होंने शेविंग करना शुरू कर दिया। तो मुसलमान भी उसी रविश पर, उसी राह पर लग गए। आज मुसलमानों में भी दाढ़ी वाले कम हैं और बगैर दाढ़ी वाले बहुत ज्यादा। तो जुर्म बढ़ गया और सुन्नत को कम करना शुरू कर दिया गया। तो इस पिंडाल में जितने अहबाब बैठे हुए हैं जो इस तरह का काम करते हैं वो छोड़ दें और नबी की सुन्नत, खालिस नबी की सुन्नत समझ कर दाढ़ी रखें। सुभान अल्लाह। बेशक। और लोगों से बताएं कि दाढ़ी क्यों रख लिया? तो कहो हमने इसलिए रखा है कि जिनका 1500 साला मिलाद है उनकी ये सुन्नत करीमा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह किसी और से खुश नहीं होता। बेशक। यहलिफून बिल्लाहि। माइक विचार है कि हम तकरीर अब बंद कर दें और आप भी सुस्त होते जा रहे हैं। अगर हम सारी एनर्जी आपकी छीन लें तो आप क्या करेंगे? पता है क्या करेंगे? जैसे ही नातखानी शुरू होगी फिर से एनर्जी आ जाएगी। यही तो सुन्नी आवाम में अल्लाह ने खूबी रखी कि हुजूर की नात सुनते ही नींद भी भाग जाती है और सुस्ती भी भाग जाती है। ऐसा है ना? और क्या होना ही चाहिए। हुजूर की मोहब्बत में बैठने वाले नात सुनकर झूमे ना तो फिर फायदा क्या? लेकिन तकरीर सुन के घूमे ना, कम से कम तकरीर में भी सामने बैठे रहे। क्या कहने है ना? तो अल्लाह कुरान में कहता है यहलिफून बिल्लाही, वो लोग अल्लाह की कसम खाते हैं। किस लिए खाते हैं? लकुम लियुर्दूकुम, ताकि तुम मुसलमान खुश हो जाओ, तुम्हारी खुशनुदी के लिए, ताकि तुम अंदर से खुश होकर तुमसे खुशनुदी लेने के चक्कर में वो लोग अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं ना, कहते हैं हम अल्लाह वाले। क्या कहते हैं? हम अल्लाह वाले, अल्लाह की बातें होंगी, आइए मस्जिद में आइए, अल्लाह की बातें होंगी। वो अल्लाह की बात करके और हमें खुश करने के चक्कर में हमारा अकीदा छीन लेते हैं। बेशक। ये इस आयत का नुज़ूल किसी और मौके पर है, लेकिन इसका आम जो हुक्म है वो इस जमाअत पर भी नाफिज होता है। जो जमाअत अल्लाह का नाम लेती है और रसूलुल्लाह से दूर करती है। कितनी बड़ी सियासत है और कितनी बड़ी साजिश है। अल्लाह कुरान में कहता है यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन। सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि इनको खुश किया जाए। अल्लाह रसूल ज्यादा हकदार, ज्यादा मुस्तहिक है कि अल्लाह रसूल की रजा हासिल की जाए। अन युर्दूहु, वाहिद ज़मीर का सेगा हु, जब हुमा बोला जाए तो दो जात मुराद होती है और जब हु बोला जाए तो एक जात मुराद होती है। वाहिद ज़मीर। और अल्लाह कुरान में करता है अन युर्दूहु, एक ज़मीर। कहा ऐ मोमिनो, तुम्हें पता है कि जिससे मेरा रसूल राजी हो जाता है उससे उसका रब भी राजी हो जाता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत शान मुस्तफा हुजूर सैयद आरिफ मियां साहब क़िबला। नारे रिसालत। ये शान रसूल है। हुजूर की शान बहुत ऊंची है, बहुत बुलंदो बाला है। आप इज्जत रसूल में और वअज़्ज़रूहु व नसरूहु जब मान लिया, दिल से हुजूर को मान लिया, तो अब क्या करना चाहिए? खूब इज्जत करनी चाहिए। हुजूर की खूब इज्जत बस इतनी सी करें कि सारी दुनिया से हटकर
اور سب سے بڑھ کر حضور کی عزت کریں، حضور کی محبت اپنے دل میں لے آئیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سارے دوستوں سے، بچوں سے، ماں باپ سے بڑھ کر جس کی عزت ہے وہ رسول کی عزت۔ میلاد جب آئے تو حضور کو کچھ تحفہ بھی دینا چاہیے۔ آپ کہیں گے ان کے پاس کمی کیا ہے کہ جو ہم ان کو تحفہ دیں؟ تو وہ کہتے ہیں بروز حشر میں تمہاری سفارش اور شفاعت کرواؤں گا، لیکن سنو بکثرت سجود، کثرت سے سجدہ کر کے وَنَصَرُوهُ، میری اور میرے دین کی مدد کرتے رہنا۔ کیا پتا چلا کہ حضور کا برتھڈے ہے، حضور کا میلاد ہے، حضور کا یوم ولادت ہے، تو تحفہ تو دینا پڑے گا۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کی یوم ولادت کے موقع پر تحفہ دیتے ہیں، اس طرح حضور کے میلاد پر بھی ہمیں تحفہ دینا پڑے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تحفہ کیا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اے میری امت، نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز میں خشوع خضوع لے آؤ، نماز ادا کرو۔ مسجد جا کر جب یہ نماز ادا کرو گے تو مدینے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ جب مدینے میں رہ کر اس گاؤں سے نماز ادا کی جائے اور میرے آقا کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو ذرا سوچیں، سلام جب پڑھیں گے تو میرا آقا سلام بھی سنتا ہے۔ ہائے زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ارے ماشاءاللہ، سارے لوگ جاؤ نا ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جھوٹ بولتے ہوں جھوٹ چھوڑ دیں، ہائے ہائے کیا گالی بکتے ہوں گالی چھوڑ دیں، چغلی غیبت کرتے ہوں غیبت کرنا بند کر دیں، سود خوری کرتے ہوں سود خوری چھوڑ دیں۔ جتنا چھوڑیں گے اتنا قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ چھوڑنے سے بندہ اپنے نبی سے قریب ہو جاتا ہے، بندہ خدا سے، امتی نبی سے۔ اگر قریب ہونا ہے تو چھوڑنا شروع کرو۔ آپ سوچتے ہیں سب کچھ پکڑ کے پھر نماز ہم پڑھیں گے، سب کچھ پکڑ کے پھر میلاد میں جائیں گے۔ جھوٹ نہیں چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑنا، چغلی نہیں چھوڑنا، غیبت نہیں چھوڑنا، اور حرام طریقے سے کمائی نہیں چھوڑنا، سب کچھ پکڑے رہیں گے، اور لاسٹ میں جب مرنے کا وقت قریب آئے گا تو توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندوں، اے اس گاؤں والوں، مسلمانوں، آپ سے اللہ بات کر رہا ہے، آپ سے، آپ کا دھیان ادھر ہے نا، آپ سے اللہ بات کر رہا ہے، آپ سے اللہ بات کر رہا ہے۔ نیند آ رہی ہو تو جاگ جائیں، اللہ بول رہا ہے آپ سے، اے میرے بندوں میری طرف آ جا، توبو الی اللہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا گھٹنا کام کرنا بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ کمر کی ہڈی کمزور ہو جائے، اس سے پہلے کہ آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ بستر پر لیٹے لیٹے ہم وہیں پیشاب وہیں قضائے حاجت کر لیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو، اس سے پہلے کہ بیماریاں تمہیں جکڑ لیں، اس سے پہلے کہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں، آ جاؤ میری طرف۔ شیطان نے تمہارے اندر دنیا طلبی، نفس نے خواہشات کا غلبہ اور قبضہ کر لیا ہے، جو تم سوچتے ہو کہ یہ گھر ہے، یہ زمین ہے، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ مال و منال، یہ دنیا، یہ اہل و عیال، یہ سب اس وقت تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آ جاؤ میری طرف، تم
تو بہت سارے ہو، میں تو اکیلا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے بندو میں اکیلا ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ بھی ہو جائے ہم تیرے وفادار رہیں گے۔ جوانوں اور جس بھی عمر میں رہنے والے میرے بندوں، آ جاؤ میری طرف آؤ، ایسے آنا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرنا اور ایسے میرے قریب آنا کہ پھر دوبارہ واپس مت جانا۔ دنیا میں مست مت ہونا، یہ دنیا طلبی، یہ رنگینیاں، یہ جوانی، یہ زوم، یہ گمان، یہ عیش و عشرت، یہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی تمہارا کام آنے والا نہیں ہے۔ بس مخلوقات میں نے اپنا رسول تمہیں دیا ہے، اور میں تمام مخلوقات کا خالق ارض و سما، میں ہی تمہارا ایسا محبت کرنے والا تم سے، ایسا رحمان، ایسا رحیم، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مان جاتے ہو۔ یہ پیسہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرنے والا، تم مان جاتے ہو۔ یہ زمین کہتی ہے میں تم سے محبت کرنے والی، تم مان جاتے ہو۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ ماحول کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے والا، تم مان جاتے ہو۔ یہ جوانی تم سے کہتی ہے میں تم سے محبت کرنے والی، تم مان جاتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں قرآن میں، اے میرے بندے، ساری کائنات میں کوئی اتنی زیادہ محبت تم سے نہیں کرتا جتنا کہ تمہارا رب تم سے۔ زندہ باد، سارے لوگ جواب دیں ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان تمہارے سامنے سے بھی آئے گا، تمہارے دائیں سے بھی آئے گا، تمہارے بائیں سے بھی آئے گا، تمہارے پیچھے سے بھی آئے گا، چاروں طرف سے شیطان آئے گا، تمہیں گھیر لے گا۔ تم کہو گے کہ کیسے پتا چلے، کیسے معلوم ہو کہ شیطان نے مجھے گھیر لیا؟ تو اللہ کہتا ہے ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ جو بندہ شکر نہ کرے سمجھ جاؤ شیطان نے گھیرے میں لے لیا۔ جو شکر سے دور ہو جائے سمجھ جاؤ کہ شیطان سے قریب، شیطان کے گھیرے میں ہے۔ جب چار طرف سے شیطان آ کر ہمیں گھیر سکتا ہے، شیطان ہو کر بھی جو مردود ہے، جو لعنتی ہے، جو رجیم ہے، وہ شیطان ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو ہمیں چاروں طرف سے گھیر سکتا ہے۔ تو سوچیں جو اس کا محبوب ہے، جو اس کا قریبی ہے، جو اس کا نزدیکی ہے، جو اس کا عبدہو ہے، جو اس کا خاص بندہ ہے، جو تمام رسولوں کا امام، تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ جو تمام مومنین کی جان کا مالک ہے۔ تو سوچیں شیطان جب چاروں طرف سے ہمیں گھیر سکتا ہے تو مدینے والا ہماری محفل میں کیوں نہیں آ سکتا ہے، ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ایک بار اگر ہم دل سے اپنے نبی کو پکار بیٹھتے ہیں درود و سلام اور استغاثہ کے الفاظ کے ساتھ، تو یاد رکھیں ساری شیطانی طاغوتی طاقتیں ان کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک امتی اپنے نبی سے قریب۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ رسول ہیں، کیا ہیں؟ رسول ہیں، یہ رسول۔ اچھا رسول آ گئے وہاں سے یہاں، کہاں سے آ گئے؟ وہاں سے یہاں۔ تو رسول وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے۔ ہاں بے شک، آسمان لا مکان، وہاں سے یہاں، یہ زیادہ دوری ہے یا مدینے سے یہاں؟ مدینے سے یہاں قریب ہے نا، قریب ہے نا، اور آپ زمین پر آرام فرما۔
کہاں؟ زمین پر آرام فرما ہے. جب یہ توجہ فرما دینا تو ضرور اپنی امت کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن توجہ لینے والا بھی چاہیے, بے شک ویسا دیوانہ بھی چاہیے. حضرت بلال جیسا عشق بھی چاہیے, حضرت سلمان جیسی دیوانگی بھی چاہیے, حضرت ابو ذر غفاری جیسا جنون بھی چاہیے, حضرت ابو ہریرہ جیسا اعتماد اور بھروسہ بھی چاہیے. پھر دیکھیں کیسے ہماری دنیا بدلتی ہے. حبیب اجمی جیسا بھروسہ بھی چاہیے. پھر دیکھیں کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں. یاد رکھیں اپنا عقیدہ اور ایمان اپنے رسول پر اتنا مضبوط کر لیں, چاہے جتنے بھی فضول آ جائیں ہمیں اپنے رسول سے دور نہ کر سکیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کو تحفہ دیں. کیسے؟ قرآن پڑھ کر. کیسے تحفہ دیں؟ قرآن پڑھ کر. کیسے تحفہ دیں؟ علم حاصل کر کے. کیسے تحفہ دیں؟ نمازوں کی پابندی کر کے. کیسے تحفہ دیں؟ ماں باپ, بوڑھے ماں باپ کی عزت کر کے. کیسے تحفہ دیں؟ اولیاء و صالحین کا احترام کر کے. کیسے تحفہ دیں؟ بکثرت درود کا ورد کر کے. کیسے تحفہ دیں؟ سلام پڑھ کے. کیسے تحفہ دیں؟ کیسے تحفہ دیں؟ سنت کی پاسداری کر کے, وضو کر کے, سچ بول کر, امانت داری کے ساتھ رہ کر. جب ہم ان خصائل اور ان محاسن کو اور ان اسوا کو اگر ہم عمل کریں گے تو نبی بھی اس میلاد پر خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جب ہمارا نبی میلاد والے دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے تو نبی کی ولادت سے زیادہ کسی نبی سے بڑھ کر اگر کسی کا فائدہ ہے تو امتیوں کا فائدہ ہے, غلاموں کا فائدہ ہے, ہم دیوانوں کا فائدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے لیے دین کے راستے پر آ جائیں, نبی کے لیے صراط مستقیم پر آ جائیں, نبی کے لیے دل میں ایمان لے آئیں, نبی کے لیے زبان پر شکر لے آئیں, نبی کے لیے ہاتھوں میں اچھی عادتیں لے آئیں, نبی کی محبت اور میلاد کے لیے قدموں میں استقامت لے آئیں, نبی کے پیار اور الفت کے لیے اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں کو توکل سکھائیں, صبر سکھائیں, شکر سکھائیں, قناعت سکھائیں, روزہ بھی رکھوائیں, نمازوں کی پابندی بھی کروائیں, تلاوتیں بھی کروائیں. اس گاؤں میں دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے قرب و جوار میں کہ اس گاؤں میں کسی اور کے نام کی محفل نہیں بلکہ رسول کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام ہے. انہی باتوں کے ساتھ اور آپ کی خاموشی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے, سننے اور وقت دینے کو قبول و مقبول فرمائے. اور پھر آپ تیار ہو جائیے نعت پاک سننے کے لیے اور محفل کو کامیاب بنائیں. ابھی وقت ہے, ہم نے سنا 1-2 بجے تک محفل چلتی ہے. آپ سنیں اور سن کر صبح بھول نہ جائیں. کرسی پہ چھوڑ دیں گے کہ لے کے جائیں گے؟ لے کے جائیں گے نا. تو لے کے کہاں رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ دل میں رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ دل میں رکھیں. اور اگر 5-10 اور زیادہ سے زیادہ لوگ جن باتوں کو بتایا گیا اس پر عمل کریں تو سمجھ جائیں کہ اس محفل میں اور برکت بڑھ جائے گی. گزارش ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک ضروری اعلان آپ حضرات سماعت کر لیں.